السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ قیامت کے کچھ ایسے مناظر کے بارے میں جو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ قیامت میں ہر انسان اپنے ہی عالم خوف میں ہوگا کہ عام انسان کیا انبیاء بھی خوف خدا میں ہوں گے۔ اب یہ قیامت کا دن شروع کہاں سے ہوگا؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ کہ قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہوگا وہ سب کا سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سب اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ ہر جو چیز اس دن ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، جو جاندار ہوں گے وہ موت کے منہ میں پڑے ہوں گے، اور جو قبروں میں ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کہ زمین اور پہاڑوں کو اوپر اٹھایا جائے گا اور پھر دونوں کو ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو پھر مگر جس کو اللہ چاہے اس کو زندہ رکھیں گے، کہ الا من شاء اللہ کہ جس کو اللہ چاہیں گے زندہ رکھیں گے۔ کہ الا ما شاء اللہ سے اب مراد کون ہے؟ کہ ایک جگہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے 4 بڑے فرشتے مراد ہیں کہ ان کو اس سور کے پھونکنے سے موت نہیں آئے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے والے ہوں گے ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ کہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ نفخہ صور سے ان کو موت نہیں آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان سب کو جو ہے نا یہ بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے، تو ایک ہی ذات باقی رہے گی، حق سبحانہ و تعالی کی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں سب کچھ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز موت میں چلی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت کی نیند سلا دے۔ اور پھر ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب پوری کائنات جو ہے نا کھڑی ہو جائے گی، ہوش میں آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کہ زمین چمکے گی اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور نامہ اعمال لایا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اور انبیاء اور شہداء کو حاضر کیا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور انبیاء اور شہداء کی موجودگی میں لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ گھڑی کتنی سخت ہوگی اور کتنا خوف ہوگا، ہر انسان ہر چیز جو ہے خوف خدا میں جو ہے گری ہوئی ہوگی، ہر ایک پہ اللہ کا خوف سوار ہوگا۔ اب یہاں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا میں نہ تو اس دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہم نے دل لگانا ہے، اور نہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی زندگی کو بھول جانا ہے، کیونکہ جو بھی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب فنا ہونا ہے، وہ سب کے سب ایک نہ ایک دن مٹی میں جائے گا۔ تو اس بات کو ہم سمجھ لیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اس دن کی رسوائی اور اس دن کا جو ہے خسارہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس دن کی تیاری نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔